اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقصی اسلامک ایجوکیشن کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشیوں والی، اتفاق اور اتحاد والی زندگی عطا فرمائے، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ بنائے، آمین۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ 23 رمضان المبارک کی شب کا وظیفہ شیئر کروں گی جو طاق راتوں میں شمار ہے اور اسے شب قدر بھی کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کی رات کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ جس شخص کی یہ ایک رات عبادت میں گزری، اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا۔ اللہ تعالیٰ جتنا چاہے گا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور اس اجر کا اندازہ انسان کے بس کی بات نہیں، انسان کے بس سے باہر ہے۔ امام ظاہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدر کا مطلب مرتبے کے ہیں، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبے کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو تمام فیصلے فرما لیتا ہے، اور چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سال کی تقدیر و فیصلے کا کل مدار فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ سے بھی بیان کی جاتی ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قابل قدر کتاب قابل قدامت کے لیے صاحب قدر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت نازل فرمائی۔ یوں ہی وجہ ہے کہ اس صورت میں لفظ قدر 3 مرتبہ آیا ہے۔ قدر کا مطلب تنگی کا بھی ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے اسے قدر والی کہنے کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس رات آسمان سے فرش زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ اس کے حصول کا سبب امام ابو بکر البراق قدر کہنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ رات عبادت کرنے والوں کو صاحب قدر بنا دیتی ہے، اگرچہ وہ پہلے اس لائق نہیں تھا۔ اس کے حصول کا سب سے اہم سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس امت پر شفقت اور اللہ پاک کی غمخوری ہے۔ موطا امام مالک میں ہے کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ امتوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مقابلے میں اپنی امت کے لوگوں کی عمر کو دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کر سکیں گے، بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرما دی گئی، جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا گیا جس نے 1000 ماہ تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر تعجب کا اظہار فرمایا اور اپنی امت کے لیے آرزو کرتے ہوئے جب یہ دعا کی کہ اے میرے رب، میری امت کے لوگوں کی عمریں کم ہونے کی وجہ سے نیک اعمال بھی کم ہوں گے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے شب قدر عنایت فرمائی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مختلف شخصیات حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت یوشع علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان حضرات نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان بزرگیدہ ہستیوں پر رشک آیا۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اسی وقت جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے نبی محترم، آپ کی امت کے لوگ ان سابقہ لوگوں کی 80 سالہ عبادت پر رشک کر رہے ہیں، تو آپ کے رب نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دیا ہے، اور پھر سورۃ قدر کی تلاوت کی۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس پڑھتے مسرت سے چمک اٹھا۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل ان کے صدقے یہ کرم فرمایا کہ اس امت کو لیلۃ القدر عنایت فرما دی گئی، اور اس رات کی عبادت کو 80 نہیں بلکہ 83 سال 4 ماہ تک بڑھ کر قرار دیا۔ لیلۃ القدر فقط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی خصوصیت ہے،
امام جلال الدین سیوطی رحمتullah علیہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ مقدس رات اللہ تعالیٰ نے فقط میری امت کو عطا فرمائی ہے، سابقہ امتوں میں سے یہ شرف کسی کو نہیں ملا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے اس مقدس رات کی قدر کریں۔ آخری عشرے میں طاق راتیں آتی ہیں جو کہ بہت ہی طاقتور اور پاورفل ہیں، اور ان 5 طاق راتوں میں لیلۃ القدر بھی موجود ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے اس مقدس رات کی قدر کریں، اور اس رات میں اللہ سے آپ جو مانگیں گے اللہ پاک آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ اس رات میں اللہ سے رو رو کر مانگیں، اللہ کریم آپ کی ہر دعا کو سنے گا، قبول کرے گا اور آپ پر اپنی رحمت بری نظر کرم جمائے رکھے گا۔ تو چلیں اب ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں، سمجھ لیں اور نوٹ بھی فرما لیں۔ 23 رمضان المبارک کی شب کو آپ نے اللہ کے 3 ناموں کا ورد کرنا ہے۔ پوری رات ہے آپ کے پاس، جب آپ کا دل چاہے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے 3 ناموں کا ورد کرنا ہے۔ اللہ کے یہ نام کیا ہیں اور انہیں پڑھنا کیسے ہے یہ بھی توجہ سے سن لیں اور نوٹ بھی فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا حسیب یا رزاق یا غنی، یا حسیب یا رزاق یا غنی۔ اس کے اول آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کے کرنے سے اللہ کریم آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا، آپ کی ہر خواہش کو پورا فرمائے گا، ہر مصیبت سے آپ کو نجات ملے گی، آپ کی ہر دعا کو سنے گا اور قبول کرے گا، آپ کے گھر میں رزق کی ریل پھیل ہو جائے گی۔ اللہ پاک رزاق ہے، غنی ہے، آپ کو مالدار بنا دے گا، اپنے خزانوں سے عطا کرے گا اور بے بہا عطا کرے گا۔ اللہ کریم جب بندے کو عطا کرنے پہ آتا ہے تو بے بہا عطا کرتا ہے اور بلا مقصد عطا کرتا ہے، کسی مقصد کی غرض سے اللہ پاک عطا نہیں کرتا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ نے شب قدر کی رات میں اللہ سے رو رو کر مانگنا ہے۔ شب قدر کی رات ایسی رات ہے جس میں مانگی گئی دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور رمضان المبارک میں تو ویسے بھی اللہ پاک ہر دعا کو قبول فرماتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں جب شب قدر کی رات آ جائے تو اس کے فضائل اور زیادہ بڑھ جائیں گے، اور یہ فضائل و برکات لفظوں میں بیان ہی نہیں کیے جا سکتے۔ تو آپ سب نے اس مقدس رات میں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ پاک کا ورد کرنا ہے، اللہ پاک کے ناموں کو اپنی زبان کا ورد بنا لینا ہے، اول آخر درود پاک پڑھ کے بارگاہ الہی میں خصوصی دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ کی رحمت آپ پر موسلا دار بارش کی طرح ضرور برسے گی۔ آپ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا۔ آپ اللہ سے اپنی حاجات خواہشات کا اظہار جب اس رات کریں گے، اللہ سے رزق مانگیں گے، دولت مانگیں گے، تو اللہ کریم آپ کی قسمت کے بند دروازوں کو کھول دے گا، آپ کے اوپر رزق کے بند دروازوں کو کھول دے گا، دولت کے بند دروازوں کو کھول دے گا، آپ کی غیبی مدد کرے گا، غیبی خزانوں سے عطا کرے گا، غیبی اسباب پیدا کرے گا، جس کی وجہ سے آپ کے پاس رزق دولت آئے گی۔ آپ جو بھی منہ سے نکالیں گے بیٹھے بیٹھے آپ کی وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔ بلکہ رمضان المبارک میں جب شب قدر کی رات میں آپ اللہ سے دعا کریں گے تو انشاءاللہ دن ہونے سے پہلے پہلے اللہ کریم آپ کو ہر وہ چیز سے نواز دے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے، طلب ہے۔ اس عمل کو آپ خود بھی کریں، اپنے عزیزوں کا، فیملی ممبرز، فرینڈز اور نیبرز کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ تمام لوگ اس وظیفے سے مستفید ہوں، آپ کو اور مجھے صدقہ جاریہ کا ثواب ملتا رہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔